Hello viewers, welcome to Review and Point. Today I'm going to talk about drama serial Kabli Pulao, episode number 15. So let's start. As we all know کہ گھر والے سارے پریشان بیٹھے ہیں کہ مستق کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا، تو سب اسی سوچ میں ہیں۔ وہاں پہ رمشا بار بار بربینا کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جیسے ریکارڈنگ کی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے جب یہ دونوں آپس میں گاڑی میں بات کر رہے تھے، بربینا اور مصدق، تو اس کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید بربینا نے ہی اسے کچھ کہا ہے۔ رمشا یہاں پہ اس کو بعد میں کلیئر بھی کرتی ہے کہ تم اس سے بہت روڈ بات کری تھی، شاید تمہاری ہی وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا، جس کے اوپر وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ بہرحال اوبویس ہے کہ بربینا کافی پریشان ہے مصدق کی یہاں موجودگی سے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو چھمو ہے وہ غفار کو کہتی ہے بار بار کہ یہاں سے چلو، کہیں کرائے پہ گھر لے لو لیکن یہاں مت رہو، تو غفار اس کی بات نہیں سنتا۔ پھر وہ کہتی بھی ہے کہ تم بربینا کی وجہ سے یہاں رہنا چاہتے ہو نا، جس کے اوپر غفار ڈھنڈائی سے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پرانی بات ہو گئی ہے، اب اس بات کو بیچ میں مت لانا، لیکن دل میں اس کے ابھی بھی چور ہے، اس کی نیت ابھی بھی صاف نہیں ہے، وہ ہمیں آگے چل کے اس ایپیسوڈ میں اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عائشہ جو ہے وہ اپنی ماں کو اور بربینا کو گلے مل کے روتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، جس کے اوپر وہ ہائپر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے فادر کی ڈیتھ کا ذمہ دار حاجی صاحب اور بربینا کو ہی سمجھتی ہے۔ ہائپر ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے، سارے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو بربینا ہوتی ہے وہ بھی گھر پہ پریشان ہوتی ہے۔ پھر وہ حاجی صاحب کو کہتی ہے کہ کیا میں رکشہ لے کے آ جاؤں، جس کے اوپر حاجی صاحب اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ غفار وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو بربینا کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور وہ بربینا اس کو کہتی ہے کہ مجھے رکشہ لا دو۔ غفار کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں جاتی ہے اپنی چادر لینے کے لیے، لیکن غفار اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سے سوال جواب کرنے لگتا ہے کہ تم نے حاجی مشتاق میں کیا دیکھا، وہ تو ایک بیمار آدمی ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے، تو اندر پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال بربینا اس کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کے قریب جانے لگتا ہے۔ اوبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ غفار کی شروع سے ہی نیت تو صاف نہیں تھی۔ بہرحال بربینا جو ہے وہ شور مچاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اور اسی وقت مصدق انٹر ہوتا ہے۔ مصدق یہ سب کچھ سنتا ہے تو اس کے کمرے کی طرف دوڑتا ہے اور دروازہ توڑ کے اندر انٹر ہو کر اس کو غفار کو مارنے لگتا ہے، بہت برے طریقے سے مارتا ہے وہ، جیسے کوئی انسان تب مارتا ہے جب اس کی کوئی قیمتی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہو یا کچھ اس طرح سے، بہت ریئل تھا وہ۔ خیر یہ سارا شور شرابہ جو شمع ہوتی ہے اس کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا چکر۔ تو اس کے بعد کٹو ہم نیکسٹ سین ہم نے دیکھا کہ بربینا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، مصدق اٹھتا ہے، اس کے سر کے اوپر چادر ڈالتا ہے اور پھر وہ اس کو بولتا ہے کہ یہاں سے چلو، یہاں پہ رہنا سیف نہیں ہے، یہاں تم نہیں رہ سکتی، جس کے اوپر بربینا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف جو شمع ہے وہ بھی اس کے اوپر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر، غفار کے اوپر چیخ چلا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ بالکل مکر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، اس نے مجھے رکشے کے لیے کہا تھا، جب میں اسے پوچھنے گیا تو وہ کچھ اور ہی سمجھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ بربینا کو سمجھاؤ کہ بھائی جان کو وہ کچھ نہ بتائے، کیونکہ اگر کچھ بتایا حاجی صاحب کو بربینا نے تو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنی جان سے چلے جائیں گے، وہ عزت کی وجہ سے خودکشی کر لیں گے، اور اس کو اس طرح سے اپنی بیوی کو وہ منانے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر بیوی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ادھر بربینا کے پاس اور بربینا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم مت بتانا حاجی صاحب کو کچھ، بھائی جان کو کچھ نہ بتانا۔ بربینا بہت روتی ہے یہ بات سن کر، اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں حاجی صاحب کے لیے یہ ساری بات کر رہی ہوں، شمع کہتی ہے اس کو، میں اپنے بغیرت ہسبینڈ کے لیے نہیں کر رہی۔ اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اینی ہاؤ اسی وقت آ جاتے ہیں حاجی صاحب۔ یہ سین بہت اچھا تھا، جیسے وہ اس کے گلے لگ کے روتی ہے شمع جو ہے اپنے بڑے بھائی کے، تو اچھا سین تھا یہ، اور بربینا کی ایکٹنگ یہاں پہ زبردست تھی۔ پھر حاجی صاحب سے یہ بات چھپا لی جاتی ہے کہ بربینا کے ساتھ کیا ہوا۔ غفار، شمع اور بربینا وغیرہ سارے حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران مصدق بھی آ جاتا ہے اور مصدق حاجی صاحب کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں غائب تھا۔ حاجی صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ پہلے تو جھگتا ہے لیکن پھر بیٹھ جاتا ہے۔ دکان کے پیسے بھی حاجی صاحب اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ کل جا کے دکان پہ حساب کتاب کریں گے۔ وی کین کلیئرلی سی دیٹ کہ حاجی صاحب بہت زیادہ مصدق کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، جو کہ بربینا کو کھٹک رہا ہے، اور اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بربینا کو کہتے ہیں کہ اوپر کا کمرہ صاف کروا دینا،
مصدق آباد سے یہاں پہ ہی رہے گا۔ بربینہ کوشش کرتی ہے آگے جا کے بھی حاجی صاحب کو بتانے کی کہ غیر آدمی کے اوپر ٹرسٹ مت کرو، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ پہلے تم بھی کہہ رہی تھی، لوگوں نے مجھے کیا کیا نہیں کہا، لیکن میں تم پر اعتبار کرتا تھا شروع سے ہی۔ تو وہ کہتی ہے ہمارا رشتہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رشتے سے بھی پہلے اعتبار تھا۔ خیر وہ اس کے بعد باران کو، جو کہ مصدق ہے، اب مصدق کو بھی کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا کہ میں کتنی مشکل میں ہوں، اور اب میری عزت کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو یہی کہتا ہے نا کہ تمہاری عزت کی وجہ سے میں یہاں پہ ہی رہوں گا، میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ جگہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، غفار جیسا انسان جب تک ہے یہاں پہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں حاجی صاحب کی ذمہ داری ہوں اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ نہیں، وہ کافی دفعہ سمجھاتی ہے، لیکن اب جو ہے مصدق وہ یہاں پہ ہی رہے گا، انہی کے گھر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے سٹوری کس طرح انفولڈ ہوتی ہے۔ بیسکلی تو یہ ریپ اپ کی طرف یہ ڈرامہ جا رہا ہے، لیکن لیٹس سی کہ آگے کیا ہوگا بربینہ کے ساتھ، کیونکہ غفار نے بھی شمع کے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹ ڈال دیا ہے کہ دونوں کی ایک ہی زبان ہے، بربینہ اور مصدق کی، اور جس طرح اس نے مجھے مارا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا جیسے کوئی پروگرام خراب ہوا، یعنی کہ وہ ایک ڈاؤٹ ڈالا اس نے شمع کے دل میں بربینہ کو لے کے۔ سیکنڈلی واٹ اے بریلینٹ رائٹنگ کہ غفار نہ مرتا تو باران کا رستہ نہ کھلتا یہاں رہنے کے لیے، کیونکہ غفار کے جانے کے بعد اوبویسلی حاجی صاحب کو کسی اور سہارے کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو غفار کی جگہ پہ ہی رکھ کے دیکھ رہے ہیں، مطلب بہت ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے، اور بڑے وہ کلیئرلی لفظوں میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ غفار نظر آتا ہے مصدق میں۔ تو بہت زبردست اور بہت انٹیلیجنٹ رائٹنگ ہے یہ۔ جہاں تک ایکٹنگ کی بات ہے تو عبداللہ فرد اللہ نیلڈ اٹ، زبردست ایکٹنگ ہے، اتنی میڈ ایکٹنگ ہے کہ مطلب الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے، بہت زبردست ایکٹنگ ہے۔ اور بربینہ کی تو ہے ہی، زبینہ فاروق تو ڈے فرسٹ سے زبردست چل رہی ہیں، احتشام الدین وہ بھی اپنی جگہ پہ بیسٹ ہیں، تو آل اوور ڈرامہ بہت زبردست ہے۔ لیٹس سی کہ اینڈ ہمیں یہ کس طرح کا دیتے ہیں، مطلب اینڈ کس طرح ہوگا، کیونکہ اس وقت ڈرامہ جہاں پہ ہے وہ ایک کلف ہینگر ٹائپ جگہ پہ ہے۔ بربینہ باران کے ساتھ جائے گی یا حاجی مشتاق کے ساتھ جائے گی، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا بیک آؤٹ کون کرے گا، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو تو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا، حاجی صاحب کو یا پھر باران کو۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر، subscribe my channel, share the video, like the video.